نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد. نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي مقام آخر قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان اللہ، کیا بات ہے. صدق الله مولانا العظيم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. ما بعضهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم: العابد والآكر والصادق والكاظم. سبحان اللہ. ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي امام الخاتمة. سبحان اللہ. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي مقام آخر قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان اللہ، کیا بات ہے. صدق الله مولانا العظيم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. ما بعضهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم: العابد والآكر والصادق والكاظم. سبحان اللہ. ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي امام الخاتمة. سبحان اللہ. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اس کی ہی کو کم کر دیں اور باسادہ کر دیں. بعد حمد و صلاة صدر مجلس محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اس کی ہی کو کم کر دیں اور باسادہ کر دیں. بعد حمد و صلاة صدر مجلس گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، بانی محفل صاحبزادہ پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ و جملہ سادات، اور آج کی اس عظیم الشان سالانہ عرس مبارک حضرت قبلہ پیر سید عادل حسین شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ و نور اللہ مرکدہ، آپ کی اس عرس پاک کی سالانہ تقریب میں آنے والے دور و نزدیک سے محبین، مریدین، متوسلین، معتقدین، دعا ہے خالق لم یزل ہم سب کی با ادب حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. ہر سال کی طرح اس سال بھی جوش، عقیدت اور محبت کے ساتھ ہم سب جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے نسبت کے صدقے ہم سب کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے. حاضرین
मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इंसान पर इबादत को फर्ज किया है। बंदा रोजाना दिन में पंजगाना नमाज अदा करता है, लेकिन वो मालिक है, चाहे तो वो अपने लिए की हुई इबादत को कबूल करे या रद्द कर दे, उसकी मर्जी है। अमल रद्द हो सकता है मगर निस्बत कभी रद्द नहीं हो सकती। क्या बात, बहुत आला, सुभान अल्लाह। मैंने जो आपके सामने कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ी है, सूरत ज़ुखरुफ, सुभान अल अखिल्ला, मालिक फरमाता है कयामत के दिन बूढ़े दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, इल्लल मुत्तकीन, सिवाय उन लोगों के कि जिनकी मोहब्बत अल्लाह की रजा के लिए। इमाम गजाली फरमाते हैं कि कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के दिन ऐलान फरमाएगा, ऐनल मुतहाजून, मेरे वो बंदे कहाँ हैं? जिब्रील ढूंढ के ला मेरे उन बंदों को कि जो मेरे उन बंदों से मेरी जात के लिए मोहब्बत करते थे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात। वो जब बंदे सामने आएंगे, फिर अल्लाह फरमाएगा कि तुम वही हो कि जो मेरे बंदों की मजलिस में जाकर शामिल हुआ करते थे। वो कहेंगे कि जी बारी ताला। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने उन बंदों की निस्बत की वजह से अपने इन बंदों की बख्शिश फरमा दी है। गिलानी दामत बरकातुहुल आलिया, बानी महफिल साहिबजादा पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहिब गिलानी दामत बरकातुहुल आलिया व जुमला सादात और आज की इस अजीम शान सालाना उर्स मुबारक हजरत किबला पीर सैयद आदिल हुसैन शाह साहिब गिलानी रहमतुल्लाहि अलैह व नव्वरल्लाहु मरकदा, आपकी इस उर्स पाक की सालाना तकरीब में आने वाले दूर नज़दीक से मुहिब्बीन, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुअतकिदीन, दुआ है खालिक अलम यज़ल हम सब की बाअदब हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। हर साल की तरह इस साल भी जोश, अकीदत और मोहब्बत के साथ हम सब जमा हुए। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों की निस्बत के सदके हम सब की कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इंसान पर इबादत को फर्ज किया है। बंदा रोजाना दिन में पंजगाना नमाज अदा करता है, लेकिन वो मालिक है, चाहे तो वो अपने लिए की हुई इबादत को कबूल करे या रद्द कर दे, उसकी मर्जी है। अमल रद्द हो सकता है मगर निस्बत कभी रद्द नहीं हो सकती। क्या बात, बहुत आला, सुभान अल्लाह। मैंने जो आपके सामने कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ी है, सूरत ज़ुखरुफ, सुभान अल अखिल्ला, मालिक फरमाता है कयामत के दिन बूढ़े दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, इल्लल मुत्तकीन, सिवाय उन लोगों के कि जिनकी मोहब्बत अल्लाह की रजा के लिए। इमाम गजाली फरमाते हैं कि कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के दिन ऐलान फरमाएगा, ऐनल मुतहाजून, मेरे वो बंदे कहाँ हैं? जिब्रील ढूंढ के ला मेरे उन बंदों को कि जो मेरे उन बंदों से मेरी जात के लिए मोहब्बत करते थे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात। वो जब बंदे सामने आएंगे, फिर अल्लाह फरमाएगा कि तुम वही हो कि जो मेरे बंदों की मजलिस में जाकर शामिल हुआ करते थे। वो कहेंगे कि जी बारी ताला। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने उन बंदों की निस्बत की वजह से अपने इन बंदों की बख्शिश फरमा दी। ऐसा होगा कि जिसके लिए दोज़ख का हुक्म हो चुका है, उसको फरिश्तों ने बेड़ियां पहनाई हैं, अन करीब दोज़ख में जाने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि फरिश्तों रुक जाओ, ठहरो, इससे कुछ सवाल करने हैं। पहले
امام غزالی فرماتے ہیں سبحان اللہ اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور میں جو فیصلہ دے دیتا ہوں کبھی تبدیل قرآن کی آیت ہے لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کا فیصلہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا اب اس کے لیے آرڈر ہو چکا ہے کہ اس کو دوزخ میں لے جاؤ بیڑیاں پہنائی جا چکی ہیں پہلا سوال ہوگا اے میرے بندے یہ بتا کیا تو کبھی زندگی میں میرے کسی ولی کی مجلس میں جا کر تو نے کبھی باز سنا سبحان اللہ کبھی باز سنا کبھی مجلس میں گیا میرے نیک بندے کی مجلس میں وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں نہیں گیا میں نہیں گیا پھر مالک فرمائے گا کہ اچھا چلو تو باز کی مجلس میں تو نہیں گیا کوئی اور تینوں کو کام ہوئے وہ ذاتی کام کے لیے تو میرے ولی کے پاس چلا گیا ہو کیا ہے کبھی وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ نہیں میں کسی ذاتی کام کے لیے ابھی نہیں گیا اب اگلا جو جملہ میں دینے جا رہا ہوں اس پر توجہ فرمائیے گا درباروں پر مزارات پر عرس کے موقع پر 11ویں شریف پر اکثر نیاز کا اہتمام ہوتا ہے کبھی کھیر بنی ہوتی ہے کبھی لنگر شریف کا اہتمام ہوتا ہے کبھی چاول بنے ہوتے ہیں کبھی کوئی میٹھی نیاز کا اہتمام ہوتا ہے لوگ تانے دیں دینا تو انہوں کرو روٹی نہیں لو دی ایسے تسی چالا دی پلیٹ دے پیچھے آ گئے ہو یہ کون کے لیے جملہ دے رہا ہوں اللہ پہلا سوال اس بندے سے کرے گا کبھی مجلس میں گیا وہ کہے گا کہ نہیں گیا پھر اللہ فرمائے گا کہ کبھی ذاتی کام کے لیے گیا وہ کہے گا کہ نہیں گیا پھر اللہ فرمائے گا کبھی تو میرے ولی کے دسترخوان پر بیٹھ کر کبھی کوئی لقمہ کھایا ہے کبھی کوئی لقمہ کھایا ہے وہ کہے گا ہاں باری تعالیٰ اگر تو وہ یہ جملہ کہے گا جی باری تعالیٰ میں نے لقمہ کھایا ہے میں نے تیرے ولی کی بارگاہ میں جا کر لنگر کھایا ہے مالک فرمائے گا میرا وہ بندہ تو نے اس کے دسترخوان پر کھانا کھایا ہے اس کے دسترخوان کے لقمے کا حیا کرتے ہوئے میں تجھے جنت عطا فرماؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ایسا ہوگا کہ جس کے لیے دوزخ کا حکم ہو چکا ہے اس کو فرشتوں نے بیڑیاں پہنائی ہیں ان قریب دوزخ میں جانے والا ہے اللہ رب العزت فرمائے گا کہ فرشتوں رک جاؤ ٹھہرو اس سے کچھ سوال کرنے ہیں پہلا سوال کیا ہوگا توجہ فرمائیے گا امام غزالی فرماتے ہیں سبحان اللہ اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور میں جو فیصلہ دے دیتا ہوں کبھی تبدیل قرآن کی آیت ہے لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کا فیصلہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا اب اس کے لیے آرڈر ہو چکا ہے کہ اس کو دوزخ میں لے جاؤ بیڑیاں پہنائی جا چکی ہیں پہلا سوال ہوگا اے میرے بندے یہ بتا کیا تو کبھی زندگی میں میرے کسی ولی کی مجلس میں جا کر تو نے کبھی باز سنا سبحان اللہ کبھی باز سنا کبھی مجلس میں گیا میرے نیک بندے کی مجلس میں وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں نہیں گیا میں نہیں گیا پھر مالک فرمائے گا کہ اچھا چلو تو باز کی مجلس میں تو نہیں گیا کوئی اور تینوں کو کام ہوئے وہ ذاتی کام کے لیے تو میرے ولی کے پاس چلا گیا ہو کیا ہے کبھی وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ نہیں میں کسی ذاتی کام کے لیے ابھی نہیں گیا اب اگلا جو جملہ میں دینے جا رہا ہوں اس پر توجہ فرمائیے گا درباروں پر مزارات پر عرس کے موقع پر 11ویں شریف پر اکثر نیاز کا اہتمام ہوتا ہے کبھی کھیر بنی ہوتی ہے کبھی لنگر شریف کا اہتمام ہوتا ہے کبھی چاول بنے ہوتے ہیں کبھی کوئی میٹھی نیاز کا اہتمام ہوتا ہے لوگ تانے دیں دینا تو انہوں کرو روٹی نہیں لو دی ایسے تسی چالا دی پلیٹ دے پیچھے آ گئے ہو یہ کون کے لیے جملہ دے رہا ہوں اللہ پہلا سوال اس بندے سے کرے گا کبھی مجلس میں گیا وہ کہے گا کہ نہیں گیا پھر اللہ فرمائے گا کہ کبھی ذاتی کام کے لیے گیا وہ کہے گا کہ نہیں گیا پھر اللہ فرمائے گا کبھی تو میرے ولی کے دسترخوان پر بیٹھ کر کبھی کوئی لقمہ کھایا ہے کبھی کوئی لقمہ کھایا ہے وہ کہے گا ہاں باری تعالیٰ اگر تو وہ یہ جملہ کہے گا جی باری تعالیٰ میں نے لقمہ کھایا ہے میں نے تیرے ولی کی بارگاہ میں جا کر لنگر کھایا ہے مالک فرمائے گا میرا وہ بندہ
تو نے اس کے دسترخوان پر کھانا کھایا ہے، اس کے دسترخوان کے لقمے کا حیا کرتے ہوئے میں تجھے جنت عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سادہ عالیہ پیر سید عادل حسین گیلانی صاحب، جناب علامہ محمد جنید اویسی صاحب۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت فوراً فرشتوں کو حکم دے گا کہ فرشتوں اس کی بیڑیاں کھول۔ سادہ عالیہ پیر سید عادل حسین گیلانی صاحب، جناب علامہ محمد جنید اویسی صاحب۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت فوراً فرشتوں کو حکم دے گا کہ فرشتوں اس کی بیڑیاں کھول۔ بھی نہیں کھایا، میں تو کبھی لنگر ہی نہیں کھاتا۔ یہ بات یاد رکھیں، گھر کی روٹی اور ہے، اللہ کے ولی کے در کا لنگر اور ہے، کیا بات ہے، واہ، کبھی برابری نہیں ہو سکتی ہے۔ حاضرین محترم، تو مالک یہ لقمے کا حیا کرتے ہوئے، ایک ولی کے دسترخوان کے لقمے کا حیا کرتے ہوئے، نسبت اتنی بڑی چیز ہے۔ حاضرین محترم، تو پتہ چلا کہ عمل کو چاہے تو قبول کرے یا رد کر دے، مگر نسبت کو کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ اگر تو وہ بندہ کہے گا کہ میں کبھی گیا ہی نہیں، میں نے لنگر ہی نہیں کھاتا، پھر تک وہ بھابی ٹائپ کا بندہ بنا ہے۔ وہ جیڑا کدی رونے روٹی بھی نہیں کھاتی، وہ لنگر واسطے بھی نہیں گیا۔ تو حاضرین محترم، تو لقمے کا اب اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو صحیح بخاری اٹھائیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، بنی اسرائیل کی وہ عورت فاحشہ عورت ہے، بدکار عورت ہے، زمانے کی رقاصہ ہے، لوگ جس کا ناچ گانا دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جو لوگوں کو بدکاری کی طرف راغب کرتی ہے۔ رات کا وقت ہے، ناچ گانا کر کے جب گھر کو جا رہی ہے، اس نے دیکھا کہ ایک پیاسا کتا تھا، حلق سے زبان باہر آ رہی ہے پیاس کی وجہ سے، اس سے رہا نہ گیا، اس نے پانی کی تلاش میں کنواں دیکھا، کنویں کے قریب گئی، دیکھا کہ پانی نیچا ہے لیکن نہ رسی ہے نہ ڈول ہے، اس نے گلے سے دوپٹہ اتارا، اس نے پیر کی جوتی کو برتن بنایا، باندھا اور نیچے لٹکایا، چند چلو بھر پانی لے کر اس کتے کو پلا دیے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے اس کتے کا حیا کرتے ہوئے اس فاحشہ عورت کے سارے گناہ معاف کر دیے، جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب میں جملہ دینا چاہتا ہوں، جو مالک کتے کا حیا کرتے ہوئے جنت عطا فرما سکتا ہے، اپنے ولی کا حیا کر کے جنت کیوں نہیں عطا فرما؟ کیا بات، کیا بات، حاضرین محترم، پتہ چلا کہ عبادات رد ہو سکتی ہیں مگر نسبت کبھی رد نہیں ہو سکتی، بہت آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے۔ بہت اعلیٰ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا شخص کہ جس نے 500 سال سجدہ کیا، کتنے سال؟ 500 سال، 500 سال تک اس نے سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں اور دعا کی، اے اللہ مجھے موت بھی آئے تو سجدے کی حالت میں آئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، موت بھی اس کی سجدے کی حالت میں آئی۔ سرکار فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائے گا ہاں میرے بندے کیا میں نے تجھے معاف کیا، میں نے تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے جنت عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ بڑو بندہ آکھے گا کہ باری تعالیٰ میں 500 سال تیری عبادت کی تھی، وہ میرے 500 سال دے سجدے بھی تک کسے کھاتے چھپا، میری عبادت کا کوئی اجر نہیں کہ میں نے اتنی عبادت کی ہے، بجائے اس کے کہ تو یہ کہتا کہ میں نے تیری عبادت کس وجہ سے تجھے جنت عطا کی ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کے صدقے، بے شک، اپنی رحمت کی وجہ سے تجھے جنت عطا کی ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ چونکہ تیری ایک صفت عادل بھی ہے، تیری ایک صفت کیا ہے؟ میں عدل کرنے والا ہوں۔ ابا تو نے مطالبہ کیا ہی ہے نا، ابا میزان پر تیری عبادات کو تولتے ہیں، تو نے مطالبہ کیا ہے کہ تیری عبادات کا اجر دیا جائے، اب آپ میزان پر اللہ فرمائے گا لگاؤ تکڑی بیٹا، اس کی عبادات کو تولا جائے، ایک پلڑے میں اس کی 500 سال کی عبادت کو سجدوں کو رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں اس کی آنکھ کو نکال کر رکھا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں ایک پلڑے میں میری عطا کی گئی نعمت ہے، آنکھ میری نعمت ہے، اور دوسرے پلڑے میں 500 سال کے اس کے سجدے ہیں، اب وزن کیا جائے۔
جب وزن ہوگا تو اللہ کی ایک عطا کردہ آنکھ کے برابر بھی اس کی سجدے برابر نہیں ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ تو مانگتا تھا اجر اپنے 500 سال کی عبادات کا، تو میری ایک آنکھ کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ تو پوری نعمت جو میں نے جسم عطا کیا، ہاتھ دیے اور تجھے پیر دیے، سانسیں عطا کی، زندگی عطا کی، اس کا تو بدلہ کیسے دے سکتا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ پھر وہ بندہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں مان گیا بے شک کہ تو میری عبادات کا تو بدلہ نہیں دے سکتا، اپنی رحمت کے صدقے مجھے جنت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ وہ چاہے تو وہ عبادت قبول کرے یا رد کر دے، اس کی مرضی ہے۔ جس نے بھی جنت میں جانا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے اور نسبت کی وجہ سے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ نسبت بڑا فائدہ دیتی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، میں نے اپنی بیٹی زہرا کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے، ان الفاطمہ ومحبیہا وذریتہا، فرمایا کہ علی النار، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے، فاطمہ اور اس کی ساری ذریت، قیامت تک آنے والی اولاد اور اس کا حیا کرنے والے اور اس سے محبت کرنے والے جتنے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو دوزخ سے دور رکھے گا اور جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف ایک نام کی برکت ہے۔ بے شک، بے شک۔ حاضرین محترم، یہ آکھنا کہ نہیں دیا پینا کل جاتے ہو، بیعت کرتے ہو جا کے، ان تک کی فائدہ ہے، بیعت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے بھی تو نمازوں کا کہنا ہے، تو ابھی میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ وہ مالک ہے، چاہے تو نمازیں قبول کرے چاہے تو رد کر دے، مگر کوئی زندگی میں ایسا بندہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، ایسی نسبت ہونی چاہیے جو قیامت کے دن اگر عبادتیں رد بھی ہو جائیں تو نسبت ہمارے کام آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ نے حدیث پاک تو سنی ہوگی کہ جو دوزخی ہوں گے ان کو ایک ایک کر کے دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ دوزخیوں کی ایک صف بنائی جائے گی، ایک گروہ بنے گا، ایک ولی کامل کا گزر ہوگا اس صف میں سے، ان میں سے ایک بندہ اس ولی کو پہچانے گا اور پہچان کر بول کر اونچی بات سے کہے گا، یا حضرت وہ وقت یاد کریں کہ میں نے ایک دن آپ کو وضو کروایا تھا، میں آپ کی خدمت میں آیا تھا، میں نے آپ کی فلاں وقت میں خدمت کی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ولی کی سفارش میں اس کی سفارش کو سن کر اس کو دوزخ کی صف میں سے نکال کر جنت کے اندر داخل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری شان اولیاء۔ حاضرین محترم، تو پتہ چلا کہ نسبت بڑا فائدہ دیتی ہے، اس لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری اولاد میں سے اگر کسی شخص نے میری اولاد میں سے کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، بیعت کی، اور اگر وہ میری اولاد کا وہ شہزادہ اگر وہ کامل نہ ہوا، اگر وہ اس قابل نہیں، عبادات اتنی نہیں، وہ اتنا جو ہے اس مقام تک نہیں پہنچا ہوا، فرمایا ایسے کرو ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دو، اس کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ اس کا بابا کتنا عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا بابا دیکھو، اگر بابا بھی اس کا والد بھی اس طرح کا نہیں ہے، فرمایا اس کے بڑے بزرگ کو دیکھو۔ کہا کہ اگر اس کا بڑا بزرگ بھی اس قابل نہیں ہے تو کہا کہ پھر گھبراؤ نہ، میں غوث تو اتنے بیٹھا نا، سبحان اللہ۔ اوپر تو میری لڑی ہے۔ حاضرین مکرم، میں نے آج سب سے بڑا سلسلہ دیکھا ہے کائنات کے اندر تو وہ سلسلہ قادریہ دیکھا۔ سبحان اللہ۔ بہت تمام سلاسل سے بڑا سلسلہ قادریہ، حضور غوث پاک کا سلسلہ ہے۔ یہ آج کل کے دور حاضر کے اندر جو بیعت ہو رہی ہے پہلے ایسے نہیں ہوتی تھی، یہ جب سے مولوی پیر بننے لگے ہیں نا حاضرین محترم، تب سے یہ سلسلہ بھی خراب ہو گیا۔ علامہ اقبال نے کہا، علامہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ یہ جو مدرسے میں جاتے ہوئے یزید کو کہیں کہ امیر المومنین کہو، کہ جو میں سکھاتے ہمیشہ میں کا درس دیتے ہیں، ولی کی مجلس وہ ہوتی ہے
کہ جو میں ختم کرتا ہے. ایک بندہ آیا سوال کرنے کے لیے ایک ولی کامل کی مجلس میں. اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کبھی بھی ولی میں نہیں کہتا. کہا کہ میں سوال ہی ایسا کروں گا کہ اس کی زبان سے خود بخود میں نکل آئے. اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے جب حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو, تو پھر شیطان نے کیا کہا تھا؟ آنا خیر, میں بہتر ہوں. کہا یہ ولی خود کہے گا کہ میں بہتر ہوں, تو میں کا لفظ آیا یا نہیں آیا؟ تو اس نے سوال کیا. نماز عصر کا وقت تھا. تو اس بزرگ نے کہا کہ نماز پڑھ لو پھر تمہیں جواب دیتا ہوں. جب نماز ہو گئی آپ فرمانے لگے تم میں سے کون تھا کہ جس نے سوال کیا تھا؟ وہ بندہ کھڑا ہو کے کہنے لگا حضرت میں. فرمایا یہی تیرے سوال کا جواب ہے. تو ولی کی مجلس ہوتی وہ ہے کہ جو میں ختم کر دیتی. کیا بات. تو یہ آستانے جو انسان کو عرض سکھاتے ہیں, انکسار سکھاتے ہیں, میں ختم کرتے ہیں. حضور غوث پاک جب بیعت لیتے تھے, میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں سنیے گا, شاید کسی کو پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے, ڈھونڈتے رہیں. حضور غوث پاک جیسی ہستی جب بیعت لیتے تھے, شاہ محمد غوث کی کتاب اسرار معرفت, اس میں یہ بات لکھی ہے. آپ بیعت لینے کے بعد حضور غوث پاک فرماتے تھے اے میرے مرید یہ پڑھ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین وصی رسول اللہ علی ابن ابی طالب. غوث پاک نہیں کہتا. آج کل ایسی اگر کوئی بیعت لے انہوں کا پنڈوں کٹ دینا انہوں, یہ تو بندہ شیعہ ہو گیا. کیوں بھی اس نے علی ولی اللہ کا نعرہ لگا دیا. مجھے یہ بتائیں عربی کے اندر پہلے سب سے پہلے ہم مل کر کہتے ہیں کہ حضرت علی اللہ کے ولی ہیں. آپ بھی کہیں حضرت علی اللہ کے ولی ہیں. اور ایک جملہ پنجابی چاکو حضرت علی اللہ دے ولی نے, اگر عربی چاکو علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. پھر کس چیز کا درد ہے؟ تو پتہ چلا کہ وہ اندر چھپا ہوا بغض ہے. علی سے بغض بھی اور حج کی خواہش بھی, علی سے بغض بھی اور حج کی خواہش بھی. ارے عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو علی کی جائے ولادت سے انکار تو کر, میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, بہت اعلیٰ. اس وقت کے تو منافقین مالا کائنات سے بغض رکھتے تھے اس وجہ سے کیونکہ علی نے ان کے بڑوں کو مارا تھا. علی نے انہوں نے بڑیاں نو بڑیا ہاں, تے جڑے ہون ہیں انہوں نے بھی بڑیاں نو مارے ہیں. علی نے رکھتے ہیں وہی بغض حیدر کرار سے جن کے بڑے مارے گئے ذوالفقار سے. سبحان اللہ.